السلام علیکم۔ میں ایڈوکیٹ چودھری محمد شعیب اشرف آج آپ سے ڈیزولیشن آف مسلم میرج کی بابت بات کروں گا۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب خواتین عدالت میں خلا لینے کے لیے جاتی ہیں یا اپنی شادی کے خاتمے کے لیے جاتی ہیں تو وہ اپنے شوہر پر طرح طرح کے گھٹیا اور بے بنیاد الزامات عائد کرتی ہیں جن کی انہیں کبھی بھی ضرورت نہ ہوتی ہے، بلکہ قانون میں ان کے پاس ایسی گراؤنڈز موجود ہیں جن کی بنا پر وہ اپنی شادی کا خاتمہ کر سکتی ہیں۔ آج انہیں کی بابت ہم بات کریں گے۔ جو لا ہے وہ ہے دا ڈیزولیشن آف مسلم میرج 1939۔ اس کا سیکشن 2 ہے جس میں کچھ گراؤنڈز دی گئی ہیں جن پہ ایک بیوی اپنی شادی کا خاتمہ کر سکتی ہے، اپنے شوہر سے علیحدگی بذریعہ عدالت وہ لے سکتی ہے، یعنی ایک طرح سے وہ خلا لے سکتی ہے۔ بغیر کسی وقت ضائع کیے چلتے ہیں انہیں گراؤنڈز کی جانب، جن میں سب سے پہلا گراؤنڈ ہے کہ اگر شوہر 4 سال تک لاپتہ رہتا ہے، جس کے ویئر اباؤٹس کا بالکل بھی علم نہیں ہوتا، کہاں ہے، کیسا ہے، کوئی رابطے میں نہیں ہے، آیا کہ زندہ بھی ہے یا مر چکا ہے، تو اس صورت میں بیوی کے پاس اختیار ہوتا ہے، بیوی کے پاس ایک حق موجود ہے کہ وہ عدالت میں سوٹ فائل کرے، ایک دعویٰ دائر کرے اور اپنی جو شادی ہے اس کا خاتمہ کروا لے، اسے ڈیزالو کروا لے۔ نمبر 2 پہ بات کریں تو اگر شوہر 2 سال تک اپنی بیوی کو خرچہ نان و نفقہ یعنی ضرورت زندگی کا جو خرچہ ہے وہ ادا نہیں کرتا یا ادا کرنے میں لاپرواہی برتتا ہے، ان دونوں صورتوں میں بیوی کے پاس حق موجود ہے، بیوی کے پاس ایک ریمیڈی موجود ہے کہ وہ عدالت میں جا کے اپنی شادی کو ڈیزالو کروا لے۔ نمبر 2A میں ایک اور گراؤنڈ دی گئی ہے جو ریسنٹلی سیکنڈ میرج ہے۔ اگر شوہر بغیر پہلی بیوی کی اجازت کے یا بغیر چیئرمین آربیٹریشن کونسل کی اجازت کے دوسری شادی کرتا ہے تو تب بھی بیوی کے پاس حق موجود ہے کہ وہ عدالت سے جا کے اپنی شادی کا خاتمہ کروا سکتی ہے۔ نمبر 3 پہ اگر بات کریں تو اگر شوہر کو کسی بھی کریمنل ایکٹ کی وجہ سے کسی بھی مجاز عدالت سے 7 سال تک کی سزا ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بیوی کے پاس اختیار ہے کہ اس کی اس سزا کی وجہ سے شوہر سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے، اس کے لیے بھی اسے دعویٰ دائر کرنا پڑے گا۔ لیکن یاد رہے یہ 7 سال کی سزا تب تک ویلڈ گراؤنڈ یا مناسب وجہ نہ ہوگی جب تک کہ وہ عدالت سپیریئر کورٹس سپریم کورٹ تک فائنل نہ ہو جائے۔ نمبر 4 پہ اگر ہم بات کریں تو اگر 3 سال تک شوہر اپنے ازدواجی فرائض ادا کرنے میں ناکام رہتے ہیں، اس صورت میں بھی بیوی عدالت سے رجوع کر کے وہاں سے اپنی شادی کا خاتمہ کروا سکتی ہے۔ نمبر 5 کی اگر بات کریں تو امپوٹنسی، جسے نامردی کہا جاتا ہے، شوہر کا نامرد ہونا یا کوئی ایسی وجہ ہونا جس سے وہ اپنے ازدواجی فرائض ادا نہیں کر سکتا، یا شادی کے وقت تو وہ نامرد تھا لیکن شادی کے بعد بھی اس کی وہ جو نامردگی ہے وہ جاری رہی، تو اس صورت میں بیوی عدالت سے رجوع کر کے اپنی شادی کا خاتمہ کروا سکتی ہے۔ اگر شوہر پاگل ہو جاتا ہے اور 2 سال تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا، پھر بھی بیوی عدالت سے رجوع کر کے اپنی شادی کا خاتمہ کروا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر شوہر کو جذام، جسے ہم کوڑ کہتے ہیں، کوڑ کی بیماری لاحق ہو گئی، تب بھی بیوی عدالت سے رجوع کر کے اپنی شادی کا خاتمہ کروا سکتی ہے۔
اسی طرح اگر کوئی ایسی بیماری ہے جو ازدواجی فرائض جو ہے ادا کرتے ہوئے شوہر سے بیوی کو لگ سکتی ہے، تب بھی بیوی عدالت سے رجوع کر کے اپنی شادی کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر مرد وحشی ہو گیا ہے، مطلب وہ طرح طرح سے ظلم کرتا ہے اور اس کے ٹھیک ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، اس صورت میں بھی جو بیوی ہے اپنی شادی کا خاتمہ عدالت کے ذریعے کروا سکتی ہے۔ اگلے گراؤنڈ کی بات کریں تو اس میں ہے کہ اگر کم سنی کی عمر میں 16 سال سے قبل کسی لڑکی کی شادی اس کے والد نے یا اس کے لیگل گارڈین، والد کی غیر موجودگی میں اس کا جو ولی تھا یا گارڈین تھا، اس نے کروا دی، جسے وہ قبول نہیں کرتی، تو اس کے پاس قانون نے ایک حق دیا ہے اسے کہ وہ بذریعہ عدالت اپنی اس شادی کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ ایک گراؤنڈ جو ہے سب سے میجر چیز جو اکثر ہمارے عورتیں بھی استعمال کرتی ہیں اور وکلا حضرات بھی، وہ ہے لیان۔ لیان سے مراد ایک ایسا الزام ہے کہ شوہر کہتا ہے کہ میری بیوی نے فلاں کے ساتھ زنا حرام کاری کی ہے، لیکن بیوی اس جو الزام ہے اس کی تردید کر دیتی ہے، تو اس صورت میں صرف اسی الزام کی بنیاد پر عورت بذریعہ عدالت اپنی شادی کا خاتمہ کروا سکتی ہے۔ اگلا گراؤنڈ جو بہت ہی اہم گراؤنڈ ہے اور اس نے کافی ساری ایریاز کو کور کیا ہوا ہے، وہ ہے کہ اگر شوہر ظلم و ستم کرتا ہے۔ اب ظلم و ستم میں کیا چیز آتی ہے؟ ظلم و ستم میں ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے جسمانی طور پر آپ کو ٹارچر کرے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر وہ آپ پہ الزام تراشی کرتا ہے یا آپ کو جو ہے مینٹلی دماغی طور پر آپ کو جو ہے وہ پریشان کرتا ہے، تو اس صورت میں بھی آپ اس سے جو ہے عدالت کے ذریعے اپنی شادی کا خاتمہ کروا سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر مرد کسی غیر محرم، نام محرم اور غلط ریپیوٹ کی عورت سے جو ہے اپنے تعلقات استوار کرتا ہے، تو اس صورت میں بھی جو ہے بیوی کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اسے ایک حق دیا گیا ہے عدالت نے کہ وہ جائے عدالت میں اور جا کے اپنی شادی کا خاتمہ کروا لے۔ اسی طرح اگر مرد بیوی کو غیر اخلاقی زندگی گزارنے پر مجبور کرتا ہے یا اس قسم کا کوئی ایکٹ کرنے کا لیے مجبور کرتا ہے، اس صورت میں بھی عورت کے پاس رائٹ ہے کہ وہ عدالت سے اپنی شادی کا خاتمہ کروا لے۔ اسی طرح اگر بیوی کی کوئی جائیداد ہے، شوہر اسے استعمال کرنے سے منع کرتا ہے یا اس جائیداد سے اسے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو دونوں صورتوں میں بیوی کو ایک حق دیا گیا ہے عدالت نے کہ وہ عدالت میں جائے اور جا کے اپنی شادی کا خاتمہ کروا لے۔ اسی طرح اگر شوہر بیوی کو جو مذہبی فرائض ہیں ان کی ادائیگی سے روکتا ہے، اس صورت میں بھی بیوی عدالت میں جا کے اپنی شادی کا خاتمہ کروا سکتی ہے۔ یا اس کے علاوہ قانون نے کہا کوئی بھی ایسی مناسب وجہ جو کہ شادی کے خاتمے کے لیے ضروری ہو، شادی کو ڈیزالو کرنے کے لیے ضروری ہو، اس پہ جا کے عورت جو ہے اپنا خلا لے سکتی ہے۔ تو ان تمام وجوہات کے ہوتے ہوئے گھٹیا قسم کے اور بے بنیاد الزامات عائد کرنا بالکل غیر مناسب ہے، جسے اعلیٰ عدلیہ نے، ہماری ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے بھی جو ہے اسے جو ہے ڈپریشیٹ کیا ہے، کسی طرح سے بھی اپریشیٹ نہیں کیا اور ڈسکرج کیا ہے اس قسم کے الزامات کو، بے بنیاد الزامات کو۔ تو جب بھی کبھی عورت کو ان تمام مسائل میں سے کسی بھی مسئلے کا سامنا ہو اور شوہر اسے طلاق نہ دے رہا ہو، تو اس صورت میں اس کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس ایک حق ہے، اسے جو قانون نے دیا ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کر کے ان گراؤنڈز میں سے ایک یا ایک سے زیادہ کسی بھی گراؤنڈ پہ جو ہے اپنی شادی کا خاتمہ کروا لے اور جو ہے اپنے شوہر سے چھٹکارا پا لے۔ تھینک یو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آئندہ بھی میری طرف سے ایسی ویڈیوز موصول ہوتی رہیں اور آپ کو قانون سے آگاہی کے متعلق مختلف ٹاپکس پہ لیکچرز ملتے رہیں، تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہم آئندہ بھی آپ کی خدمت میں مزید اچھی ویڈیوز پیش کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اپریشیٹ کیا ہے، کسی طرح سے بھی اپریشیٹ نہیں کیا اور ڈسکرج کیا ہے اس قسم کے الزامات کو، بے بنیاد الزامات کو۔ تو جب بھی کبھی عورت کو ان تمام مسائل میں سے کسی بھی مسئلے کا سامنا ہو اور شوہر اسے طلاق نہ دے رہا ہو، تو اس صورت میں اس کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس ایک حق ہے، اسے جو قانون نے دیا ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کر کے ان گراؤنڈز میں سے ایک یا ایک سے زیادہ کسی بھی گراؤنڈ پہ جو ہے اپنی شادی کا خاتمہ کروا لے اور جو ہے اپنے شوہر سے چھٹکارا پا لے۔ تھینک یو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آئندہ بھی میری طرف سے ایسی ویڈیوز موصول ہوتی رہیں اور آپ کو قانون سے آگاہی کے متعلق مختلف ٹاپکس پہ لیکچرز ملتے رہیں، تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہم آئندہ بھی آپ کی خدمت میں مزید اچھی ویڈیوز پیش کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔